آپ کے والد گرامی کا انتقال تو ہو گیا، آپ چھوٹے سے تھے، یتیمی کی حالت میں پرورش، اللہ اکبر جل شانہ، تو پرورش پا رہے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں بیچارے۔ آپ کا ذریعہ معاش کا تھا، زندگی کے مختلف دور کے اندر آپ نے مختلف جو ہے نا وہ مزدوری کی، مختلف کام کی کہ جس سے آمدن ہو، میں اپنی ماں کے لیے کپڑے بنا سکوں، میں اپنی ماں کی زندگی میں اس کی مدد کر سکوں۔ تو ایک کام جو آپ نے شروع کرا وہ ایک ہے اونٹ چرانا۔ یہ اونٹ چرانے کا کام آپ نے جو ہے، اور ایک ان میں سے ہے گٹھلیاں چننا، گٹھلیاں، یہ جو ڈیٹ سیڈز ہوتی ہیں، کھجوروں کی گٹھلیاں، یہ چننا، اور ایک یہ ہے کہ دری بنانا۔ یہ ذریعہ معاش آپ نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنائے۔ اونٹ چرانا آپ نے اپنی والدہ کے لیے، جب بڑے ہو گئے پھر آپ نے لوگوں کے اونٹ چرانے شروع کر دیے۔ اونٹ چرانے کے اندر آپ کو بڑی آسانی ہوتی تھی، حالانکہ ہمارے لیے بکریاں چرانا اور اونٹ چرانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے آسانی ہوتی تھی کہ جب وہ اونٹ لے کر چلے جاتے تھے باہر، بکریاں لے کے چلے جاتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے اور خود عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غلبہ حال رہا ہے، میرے داتا گنج بخش علی حجویری، جن کی وجہ سے لاہور شہروں کا قطب ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ دو وجہ سے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے۔ ایک تو غلبہ حال تھا، ہر وقت استغراق میں رہتے تھے، جن کو آپ مجذوب کہتے ہو، یہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، تو غلبہ حال، اور دوسرا اپنی والدہ، یہ دو وجہ تھی کہ آپ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر محور ہے۔ یہ چیزیں سمجھانے سے نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیے، جب تک کہ آپ کے اوپر وارد نہیں ہوگی۔ اور ماشاءاللہ ابھی مجھے بہت سے دوستوں جو دوست سن رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے نا، یہ کوئی شخصی اجارہ داری کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے۔ تو اب جو لوگ وظائف میں پڑے ہیں، جو میری بہنیں ہیں یا بھائی جو تقریروں کو سنتی، اب اللہ کا کرم ان پہ ہو رہا ہے، یہ چیزیں آپ کے اوپر وارد ہوں گی، اور آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ کے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلبہ حال آپ کے اوپر، یہ ایک مقام آتا ہے، آدمی اس چیز کو سوچتا ہے تو گم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ خبر نہیں رہتی۔ یہ سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں، غلبہ حال یہ ہے، بس ایک تجلی کی پہ نظر پڑی اور گم ہو گیا، یہ سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف رہتے، شام کو واپس آ جاتے۔ مجال ہے کہ کوئی بکری ادھر چلی جائے یا کوئی اونٹ ادھر چلا جائے، نہ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، جب میں نے کافی پڑھنے کے بعد میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ آپ جب اونٹ چرانے لگتے تھے یا بکریاں چرانے کے لیے لاتے تھے تو عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے، اور رب تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا تھا کہ جاؤ اس کے جانوروں کا دھیان رکھنا، کہیں ادھر ادھر نکل نہ جائے۔ تو کوئی جانور گم نہیں ہوتا تھا، ورنہ بکریوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ عبادت میں مصروف رہتے، جو ہی سورج ڈوبنے لگتا آپ جو ہے وہ اپنی نماز ادا کرتے، یعنی وہ جو مغرب کی نماز ادا کرتے سورج ڈوبنے کا، جانوروں کو لے کے واپس آ جاتے، پھر گھر میں آ کر ماں کی خدمت کی، ماں کو کچھ دیا، اس کے بعد پھر ساری رات جو ہے وہ چل پڑے، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ، کمرے میں چلے جاتے یا چھت کے اوپر چلے جاتے، عبادت میں لگے رہتے، عبادت ساری رات گزر جاتے۔ تو اونٹ چرانا جو ہے، آپ خور و نوش، سارا یہ ذریعہ جو خور و نوش کا ہے، یہ خرد و نوش نہیں ہوتا، اکثر ہم بولتے ہیں یہ خور و نوش ہوتا ہے۔ تو خور و نوش جو ہے، اس کا انتظام جو ہے وہ آپ یوں کرتے، گٹھلیاں چننا،